بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات مشرکا دخل النار۔ یہ باب ہے کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ شخص جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ کہاں جائے گا؟ دخل النار، جہنم میں۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر۔ دیکھیں میرے بیٹے، یہ روایت چلتے چلتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ شریک ٹھہراتا تھا، تو دخل النار، داخل ہوا کس میں؟ وقلت انا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، وقلت، اور میں نے کہا، ومن مات، جو مر جائے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، تو وہ داخل ہوا کس میں؟ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ روایت چلتے چلتے عن جابر قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل موجبتان، یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ کون سی دو چیزیں ہیں جو کیا کرنے والی ہیں؟ واجب کرنے والی ہیں۔ فقال من مات، آپ نے فرمایا جو شخص مرا لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ نہ شریک کرے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، تو واجب ہے کہ وہ کہاں داخل ہو؟ ومن مات، اور جو شخص مرا اس حال میں کہ یشرک باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، دخل النار، تو وہ کہاں ہوگا؟ یعنی یہ دو چیزیں اس چیز کو واجب کرتی ہیں، جو شرک کرے گا واجب ہے کہ وہ کہاں جائے؟ جہنم میں۔ جو شرک نہیں کرے گا واجب ہے کہ وہ کہاں جائے؟ جنت میں۔ بس میں میرے بیٹی، حدثنا ابو ایوب، یہ روایت چلتے چلتے جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ، جو شخص ملا اللہ جل شانہ سے اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ وہ نہیں شرک کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، تو داخل الجنہ، وہ داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار، اور جو ملا اللہ کو اس حال میں کہ وہ شرک کرتا ہے، تو دخل النار، تو داخل ہوگا کس میں؟ قال ابو ایوب قال ابو الزبیر عن جابر حدثنا اسحاق بن منصور، یہ روایت چلتے چلتے میری بیٹی کہاں پہنچی ہے؟ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی حدثنا محمد بن المثنى، یہ روایت چلتے چلتے میرا بیٹا کہاں پہنچی ہے؟ قال سمعت ابو ذر يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اتانی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آئے تھے کون میرے پاس؟ جبریل علیہ السلام، فبشرنی، پس مجھے کیا دی؟ خوشخبری دی، انه من مات من امتک، کہ بے شک یا جو شخص فوت ہو جائے اس آپ کی امت میں سے اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو وہ شریک، تو داخل الجنہ، تو داخل ہوا کس میں؟ قلت، میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگر جو چوری بھی کرے، اگر جو زنا بھی کرے، شرک نہیں کیا، پھر بھی ایک نہ ایک دن کہاں چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرک کرتا رہا تو یہ شرک مشرک کی بخشش، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حدثنا زہیر بن حرب، یہ روایت چلتے چلتے میرے بیٹا کہاں پہنچی ہے؟ ابا ذر حدثه قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَهُوَ نَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ کیا تھے؟ سوئے ہوئے تھے۔
ثوب ابیض علیہ ثوب، آپ کے اوپر سفید کپڑا تھا. ثم اتیتہ، پھر آیا میں آپ کے پاس. فاذا هو نائم، تو دوسری مرتبہ بھی آپ. پھر میں آیا. وقد استيقظ، تو تحقیق آپ کیا ہو چکے تھے؟ جاگ رہے تھے. فجلست الیہ، تو میں بیٹھ گیا آپ کے پاس. فقال، تو میں نے عرض کیا ما من عبد، فقال، تو آپ نے فرمایا ما من عبد، کوئی نہیں ہے بندہ، قال، جو کہے لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، پھر وہ مرا اس حال میں، مگر وہ داخل ہوا کس میں؟ قلت، میں نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق، قال وَإِن زنا وَإِن، قلت وَإِن زنا وَإِن سرق، قال وَإِن زنا وَإِن ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ضر، تو چوتھی مرتبہ فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. قال فخرج ابو ذر، وہ نکلے ابو ذر، ويقول وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ خاک آلود ہو جائے ابو ذر کی. اب دیکھیں